رواداری کے شہدا مشکلوں کے پار جاتے ہیں، انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ آپ افتخار احمد عثمانی، افتخار رفیع کون ہے؟ یہ دونوں کون ہیں اس کا تو مجھے بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا۔ تو ہمارے یہاں تو بچپن میں یہی تھا جی پائلٹ بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، لیکن جب بابا جی اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی تو تب سمجھ آئی کہ نہیں یار ایک اچھا انسان بننا ہے۔ شروع میں 5-7 سال کام نہیں ملا، غربت کا دور، موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا، تو بابا جی اشفاق صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ تو بڑا ہٹ ہوگا، بڑا نام ہوگا۔ میں یہ سوچتا تھا یار آٹوگراف میرا کیوں لیں گے، میرے پاس تو 7 روپے شیو کرانے کے نہیں ہوتے۔ آج وہ سارا پورا ہو گیا۔ آپ کو کریکٹر کو شہرت مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں نے شوبز چھوڑ دی، تو کیا شوبز نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے شوبز کو چھوڑ دیا؟ ناول لکھنے کے بعد اور کمالی کرنے کے بعد اب مجھے لوگوں کے پاس جانا تو نہیں ہے نا یار۔ میرا یہ موقع بہت اچھا ہے کہ میں ایک سب سٹینڈرڈ ایکٹر ہوں اور ایک سب سٹینڈرڈ رائٹر ہوں۔ میں اس قابل نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھے الگ کر دیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کبھی آفر ہو تو دوبارہ شوبز کی طرف چلے جائیں گے یا بس اب یہ یوٹیوب ہی چلے گا؟ فاروق وڑائی شو میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں مجھے بڑی شدت سے ان کا انتظار تھا کیونکہ وہ کہیں پہ گئے ہوئے تھے، یورپ وغیرہ کا ٹور کر رہے تھے، اور میرا ان کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے، 13-14 سال تو کم و بیش ہو چکے ہیں۔ بہت سے اوصاف ہیں ان کے، شاعر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، اب تو ویلاگر بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ افتخار احمد رفیع، اور آپ کبھی رفیع بھائی کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ جا کے سرچ کریں، سرچ نہ بھی کریں تو ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے ضرور آئیں گی، اور ان کی ویڈیو سے احساس دلاتی ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے، ان کے کنٹینٹ کو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پہ۔ فاروق آپ نے بلایا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو میں تو کچھ حصہ جیسے آپ نے تو میرا پراپر دیکھا نا کہ میں کہاں سے شروع ہوا، میں ابھی بھی کچھ نہیں ہوں خیر، لیکن چلیں تھوڑی بہت جو پہچان یا اللہ نے جو کرم کیا، جو عزت ملی، وہ آپ نے تو میرا دیکھا سفر وہ مکمل۔ اور مجھے بھی آپ کو، بلکہ میں ریکارڈ پہ لاؤں یہ چیز کہ پہلی مرتبہ بانو آپا کے پاس اور داستان سرائے مجھے آپ لے کے گئے، اور پھر میرا اس گھر سے بھی ایک سلسلہ جڑ گیا، اور وہ جب تک معاملات چلتے رہے، اور ابھی بھی آج بھی اس گھر کے ساتھ ایک جو تعلق ہے اس میں ظاہری بات آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اس پہ بھی آپ کا شکریہ۔ آپ افتخار احمد عثمانی، افتخار رفیع کون ہے؟ یعنی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ بعض دفعہ مجھے کوئی درویش، بعض دفعہ اگر میں آپ کا کام دیکھوں تو مجھے آرٹسٹ بہت بڑا، شاعری سنو تو شاعری۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں شہباز، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پہلے آپ افتخار رفیع تھے، اب افتخار احمد عثمانی کیوں ہو گئے؟ افتخار رفیع مجھے امی پیار سے کہتی ہیں۔ تو جب ہم تھیٹر کیا کرتے تھے، اسٹریٹ تھیٹر، تو میرے گھر کی چھت پہ آج سے 30 سال پہلے ریہرسلز ہوا کرتی تھی۔ ہم اسٹریٹ تھیٹر کرتے تھے، میں ہی لکھتا تھا، میں ہی پروڈیوس کرتا تھا، میں بھی کام کرتا تھا، میں ڈائریکٹ کرتا تھا کچھ نئے آرٹسٹ لے کر۔ تو وہ جب ریہرسلز ہوتی تھی تو جب چھوٹے بھائی چائے یا پانی لاتے تھے وہ افی بھائی کہتے تھے، تو وہاں سے شوبز کے لوگوں کو پتہ لگا افی، تو وہ افی شوبز میں آ گیا۔ لیکن جب کوشش کی کہ پیج کو ٹک کروا لیں، بلو ٹک، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا، تو فیس بک کے پیج کو تو کسی نے کہا جی نام پورا لکھیں اپلائی کرنے کے لیے، تو میں نے افتخار احمد عثمانی کر دیا۔ ویسے ہی میں نے آج تک جتنے اپنے ڈرامے لکھے وہ افتخار احمد عثمانی کے نام سے لکھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکٹر ہے وہ افتخار رفیع ہے، اور جو رائٹر ہے وہ افتخار احمد عثمانی ہے۔ اور یہ دونوں کون ہیں اس کا تو مجھے بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا، تلاش ہے کہ جان سکوں، لیکن جس دن مجھے پتہ چل جائے گا کون ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ نہیں، آپ ہر بچہ سوچتا ہے کہ وہ کیا بنے گا، آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں کیا آپ یہی چاہتے تھے یا کچھ مختلف کیا تھا؟ آپ کے عزائم کیا تھے؟ دیکھیں ہمارا جو بچپن تھا اس میں تو بچہ پائلٹ یا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کیونکہ اسٹارٹ اپس نہیں ہوا کرتے تھے، وہ گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ ہمارے والدین بھی سادے سے ہیں، تو ان کا زیادہ تر کوشش ہوتی تھی یار بچہ جڑا نا وہ نوکر، سرکاری نوکر ہو جائے، بس جو آئی بن جائے سرکار دا۔ تو ہمارے یہاں تو بچپن میں یہی تھا جی پائلٹ بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، لیکن جب بابا جی اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی تو تب سمجھ آئی کہ نہیں یار ایک اچھا انسان بننا ہے۔ تو اب تگو دو صرف یہی ہے کہ ایک اچھا انسان بننا ہے، باقی تو کمانے کے جھنجھٹ ہیں زندگی گزارنے کے، وہ تو
ایکٹنگ سے بھی آ سکتے ہیں, ڈرامہ لکھنے سے بھی آ سکتے ہیں, ریڈی لگانے سے بھی آ سکتے ہیں. ویسے تو بابا جی سے کب آپ کی, بابا اشفاق احمد صاحب سے آپ کی کب ملاقات ہوئی اور کس چیز نے متاثر کیا؟ اور پھر مجھے یاد ہے کہ یہ داستان سرائے کے ساتھ تو اب بھی آپ کا تعلق ہے, کیونکہ وہ جو ایک مرتبہ وہاں پہ گیا ہے اس کا پھر تعلق, ہاں تعلق پھر اس کا رہنا ہے. کوئی اس گھر کے پاس سے گزرے یا نہ گزرے, داستان سرائے اس کے اندر ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے. تو آپ کی ملاقات اور کس طرح سے؟ میں نے ابھی قاسم علی شاہ صاحب کے شو میں ہی بتایا کہ بابا جی اشفاق صاحب کے کچھ افکار سے ایک انٹرویو میں نے سنا تھا, مجھے کوئی اختلاف سا ہوا تھا. اچھا. کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت جب میں نے سنا تھا, میرا شاید میٹرک میں تھا, تو وہ بات میری سمجھ سے بہت بڑی تھی. تو مجھے ذہن میں آیا کہ یار اس شخص سے میں جب بھی ملوں گا تو یہ پوچھوں گا یہ کیا بات کی ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اسٹرگل کر رہا تھا ایکٹر بننے کے لیے, ان پی ٹی وی کے ہم چکر لگاتے تھے, تو وہاں مجھے ایک دن اشفاق صاحب نظر آ گئے. اچھا. اب میرے ذہن میں وہی تھا کہ یار اشفاق صاحب نے یہ جو ایک انٹرویو میں ایک بات کی تھی, وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں گراں گزری, کیونکہ میرا ذہن چھوٹا تھا نا, آپ کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں آپ. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو پنجاب یونیورسٹی کی کریٹکس نے گھیر رکھا تھا, تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ پھومن آپ کا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ. اب جن لوگوں نے پھومن خان کہانی پڑھ رکھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں میں نے کتنا بے وقوفانہ سوال کیا تھا. تو ہنسنے لگ گئے, کہہ رہے بہ جا. خود صوفے پہ بیٹھ کے, میں کارنر ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈی اسٹوڈیو کے باہر, کہتے کیا نام ہے تیرا؟ میں کہا افتخار عفی. کیا کرتا ہے؟ میں کہا جی میں اسٹرگل کر رہا ہوں, ایکٹر بن رہا ہوں. کہتے ہر بچہ یا پھومن ہوتا ہے یا اسے پھومن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس بات کو سوچی بے وقوفہ. یہ کہہ کے چلے گئے اپنے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ پہ. تو مجھے احساس ہوا کہ یار اس بندے میں بڑی برداشت ہے. مطلب میں نے اتنا کڑوا سا سوال کیا اور انہوں نے آگے سے اتنی محبت سے جواب دیا. پھر اس کے بعد میں گیا ان کے پاس دوبارہ, کیونکہ ان کو سب بڑی عزت دیتے تھے, تو میرا خیال تھا یہ مجھے کام دلوائیں گے. میں ایکٹر تھا, لالچی تھا, تو وہ لالچ مجھے ان تک لے گئی. وہ خوش شکر ہے ان کے کہنے سے کام تو کسی نے بھی نہیں دیا, لیکن ان کا جو انداز تھا محبت کا, پیار کا, تعریف کرنے کا, وہ مجھے بڑا اچھا لگنے لگا. تو مجھے کہیں عادت ہو گئی ان کی, پھر ہم ان کے پیچھے پڑ گئے. تو تعلق ایسے بنا تھا. تو داستان سرائے میں تو بابا جی کے ان کی زندگی میں بھی محفل ہوتی رہی, اور اس کے بعد بھی بانو آپا والی بھی ویکلی وہ محفل ہوتی تھی, اور اس میں ایک پورا ماحول ہوتا تھا. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ نئے سننے والے ہوں گے, ان کو شاید یہ سمجھ نہ آئے اس وقت کہ وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ بانو آپا بیٹھی ہیں, کبھی آپ ان کے دائیں طرف یا بائیں طرف نیچے بیٹھے ہوتے تھے, اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں نیچے زمین پہ بیٹھے ہوتے. اچھا, میں نے وہ شہر کی واحد محفل دیکھی ہے جہاں پہ لوگ نیچے بیٹھنا پسند کرتے تھے. ورنہ اگر آپ کسی کو کہیں صوفے موجود ہوں اور آپ کسی کو کہیں کہ یار زمین پہ بیٹھنا ہے, آپ نے کہا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا بڑے بڑے ایکٹر اور لوگ, اور ہم بھی آپ اس طرح سے بیٹھتے تھے, اور بڑا اچھا لگتا تھا, ایک ڈفرینٹ تھا. یہ محفلیں کتنے سال رہیں, اور وہاں پہ ان محفلوں کا کوئی ایسا قصہ؟ ویسے تو بے شمار ہیں کہ لوگ آ کے عجیب و غریب فرمائشیں بھی کرتے تھے, محبت کا اظہار بھی کرتے تھے, اور آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہو کہ جو آپ کی یاد رہ گیا ہو کہ یار یہ کیا ہوا, ایک بڑا منفرد کو واقعہ ہے ایسا؟ بابا جی اشفاق صاحب گرمی میں تو معطل کر دیتے تھے, کیونکہ گرمی جب بڑھتی تھی نا تو کہتے تھے یار لوگ آتے ہیں کہاں سے آئیں گے, اتنی تکلیف ہوگی. تو 1-2 مہینے وہ اسٹے بھی کیا کرتے تھے, ان کو معطل کر دیا کرتے تھے. تو بابا جی کی نشست ہوا کرتی تھی جمعے کو, اس کے علاوہ بھی دن بھی بدل لیتے تھے, پیر بھی ہوتی تھی. لوگ آتے تھے, سوال کرتے تھے, ان کی ڈھارس بنتی تھی, ان کو کھانا ملتا تھا, سب سے بڑی بات عزت ملتی تھی. اچھا, یہ کھانے کا سلسلہ بابا جی سے تھا؟ ہاں اشفاق صاحب کے دور سے. ٹھیک. تو بلکہ یہ ہوتا تھا اگر آپ کچھ لے آئے ہیں نا تو وہ بھی وہیں رکھ دیا جاتا تھا کہ آپ جس طرح بعد میں بانو آپا والے میں یہی ہوتا تھا. ہاں, بلکہ وہ ناراض ہو جاتی تھی, تو کھانا کیوں نہیں کھاتا. ایک دفعہ میں جانے لگا کھانا کھا کے, انہوں نے کہا نہیں تو کھانا کھاتے بغیر نہیں جانا. میں نے پھر 1-2 لقمے لے کے فوراً نکلا. ہاں, تو بابا جی کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا جی میں نے نعت سنانی ہے. اچھا. تو اشفاق صاحب نے کہا بسم اللہ, انہوں نے نعت سنائی.
اس کے بعد ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں تو ڈھولی لے کر آیا تھا. کہتے جی میں نے بھنگڑا وہ دھمال ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو بتایا کہ وہ ہمسائے اور یہ سارا ہے ماڈل ٹاؤن کا علاقہ. کہتے اچھا دروازے بند بوئے بند کر دو, بال ہے. تو وہ دھمال ڈال رہا ہے. اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے میں نے گانا سنانا ہے. کہتے اچھا سر سنا. تو میں نے اس وقت تو مجھے یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ یار یہ عجیب لگا ہوگا. اس سے بڑا عجیب سا لگتا تھا. تو آج میں ان کو سمجھ سکتا ہوں ان ساری باتوں کو کہ وہ سامنے والے کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے تھے. جس نے جو کہا. ہاں 2-4 منٹ بھنگڑے کے بعد جب وہ دھمال ہوگی تو کہتے یار 1 منٹ یار میرے ہمسائے بھی ہے کہ نہیں, بس بہت اچھا کیا تو نے, ٹھیک ہے اتنا ہی ٹھیک ہے. مطلب دل نہیں توڑنا کسی کا. تو یہ ایک اس نشست کی ہمیشہ سے ایک چیز رہی. وہاں آپ بھی گئے ہیں, جی آپ بانو آپا کی آپ نے محفل اٹینڈ کی ہے, وہاں کبھی آپ کو یہ نہیں لگا کہ فرخ کوئی نیا بندہ ہے یا چھوٹا ہے؟ تو ان دونوں کی محفل میں جو بیٹھا اس کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ چھوٹا ہے. سب کا مقام ایک ہی تھا. بٹ نامور لوگ بھی دیکھیں نیچے بیٹھے ہوئے, نیچے بیٹھے آپ بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ والا کتنا بڑا ایکٹر ہے یا کتنا بڑا آدمی کس ہے, ادارے سے ہے. ہاں جی, کچھ نہیں پتا چلتا تھا. آپ کو دونوں میں سے اب یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے کہ بانو آپا اور بابا جی میں سے زیادہ آپ کے فیوریٹ کون تھے؟ اشفاق صاحب. دیکھیں بانو آپا مجھے اشفاق صاحب کی وجہ سے ملی پہلی بات, اور دونوں کا ایک الگ مقام ہے, ایک الگ مرتبہ ہے. اور بانو قدسی آپا اشفاق صاحب کی ایکسٹینشن ہی ہے نا. بالکل ایسے. تو انہوں نے اس گیپ کو بڑا فل کرنے کی کوشش کی. بڑی بات ہے, ان کے پیر سوج جاتے تھے بانو آپا کے, لیکن وہ محفل کے آخری مہمان کے اٹھنے تک وہیں بیٹھی رہتی تھی. تو یہ اس طرح کے لوگ اب نہیں یار, میرے خیال نہیں آئیں گے. اتنے بڑے دل گردے والے لوگ شاید اب میسر نہیں آئیں گے. تو آپ تو باقاعدگی سے ان کا کوئی دن ہو تو میں نے دیکھا کہ آپ ان کی ادھر جا کے حاضری دیتے ہیں, قبروں پہ بھی جاتے ہیں. تو اب آپ مشہور بھی ہیں, لوگ آپ کی بات بھی سنتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بہت تنقید کرتا ہے بانو آپا پہ بھی اور بابا جی پہ بھی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری نسلیں خراب کر دیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی دلیل میں کوئی وزن نظر آتا ہے جب آپ اعتراضات سنتے ہیں؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میرے تو محبوب ہیں, مجھے تو ہمیشہ اچھے لگیں گے. تنقید تو لوگ کرتے رہیں گے جی. تنقید کرنے کے والے کے پاس بیچارے کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے تو تنقید ہی کرے گا نا. وہ بابا جی کا ایک شعر ہے میاں محمد سرکار کا کہ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اوہیو دبے بیچارہ کتوں لے آوے لال محمد کولے ویچن والا. تو تنقید نگار کی دل میں تنقید ہے. جس کے دل میں محبت ہوگی وہ محبت کرے گا, جس کے دل میں تعریف ہوگی وہ تعریف کرے گا. تو اب تو بلکہ ہم نے بڑا عجیب کام کر دیا, ہم تو اس کے اوپر کرٹیسزم کے اوپر ڈگریاں دے رہے ہیں. ہاں جی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہو. مطلب آپ آقا کی کریم کی زندگی یا صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اس وقت کے بھی لوگ تھے کوئی تنقید نہیں کرتا تھا, اور اگر کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تھی تو پھر وہ اس کا ایک اور بڑا رازدارانہ ایک انداز ہوا کرتا تھا. تو میں تو سیدھا آتا ہوں, اسٹیٹس لگاتا ہوں اور دیکھی جائے گی. تو میرا خیال ہے تنقید سے اگر کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک کتنے ہمارے سینئر صحافی بیٹھے میں ہیں, تو کیا تبدیلی آ رہی ہے بتا دیں مجھے. اگر آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ تنقید سے کچھ نہیں, محبت یار دیکھیں تنقید آپ اس وقت کریں جب آپ کی محبت والا فارمولہ فیل ہو جائے, تعریف والا معاملہ فیل ہو جائے. میں جب کالم لکھا کرتا تھا خبریں میں, میرے استاد محترم تھے ایم اے کالج میں, امجد اسلام امجد بھی لکھتے تھے اس وقت خبریں میں, ریما جی لکھا کرتی تھی, اور کئی لوگ لکھتے تھے میں جن کا نام نہیں لینا چاہتا. تو میں بھی لکھا کرتا تھا. تو ایک دن میں جاتا تھا داسن سرائے میں, کہتا تھا ایلو جی پڑھو, ایلو جی پڑھو. تو یہ ان کے آخری, جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا ہے تو اشفاق صاحب کہ وہ آخری تقریباً 2 سال تھے زندگی کے. تو مجھے ایک دن کہتے کاکا کالم لکھنا بند کر دے. میں کہا کیوں؟ میں تو بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تیرا زاویہ فکر تنقیدی ہو جائے گا, اور تیری اینک بدل گئی تو تیرا زاویہ بدل جائے گا, زاویہ بدل جائے گا تو تیری دنیا بدل جائے گی,
پھر تو ہر چیز میں میخ نکالے گا. خیر میں باز تو نہیں آیا کیونکہ میں بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا تھا, اور میرا کالم جب چھپ کے آتا تھا تو میں بلکہ کرتا یہ تھا کہ رات کو 2:30-3 بجے چلے جانا, تو سیمی لوکل کاپی جو ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے آنی, پھر اس کو ایکسائٹمنٹ میں پھر اس کی فوٹو کاپیاں کرانی, لوگوں تک پہنچانا. ہاں پھر جڑا بندہ آ رہا ہے لے آ رہا ہے کالم لکھ گیا ہے. خیر ان کے بعد بھی لکھتا رہا. تو پھر ایک وقت آیا, میں نے 9 سال کالم خبریں میں لکھا, 2 سال اوصاف میں لکھا. پھر ایک دن مجھے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں یار تنقید نہیں کرنی, لوگوں کی زندگیاں عذاب نہیں کرنی. وہ ٹھیک کہتے تھے. ہاں وہ ٹھیک کہتے تھے نا. دیکھیں میں خامیاں ڈھونڈ رہا ہوں نا, تو خامی سے اگر کوئی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو مجھے بتایا کون ہوا ہے. میں آپ میں اگر خامیاں بتاؤں تو کیوں نہ میں آپ کو خوبیاں بتانی شروع کر دوں, تاکہ آپ کو کوئی جینے کا حسرت ہو, آپ کو لگے آپ نے اچیو کیا ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں فروخ جو پہلی بار مجھے ملا تھا, جس کی یہ مطلب پھوٹی تھی ابھی مونچھیں, ٹھیک ہے, اور وہ سادہ سا گورا سا چٹا سا جی بھائی جان, اور وہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ بانو آپا کے گھر گیا. وہ بچہ اور یہ بچہ, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج فروخ وڈائچ کو دنیا جانتی ہے. تو یہ ایک سفر ہے. اس سارے کے اندر میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ میں نے فروخ پہ تنقید نہیں کی تھی, نہیں تو فروخ آج مجھے تھوڑی بلاتا. وہ کہتا یار چھڈو یار, وہ ٹھیک ہے بڑے بھائی نے, لیکن نہیں یار انٹرویو نہیں کرنا. تنقید نہیں کی. تیرے میرے تعلق کو میرے خیال 12-13 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. بالکل اس سے زیادہ ہی. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم 2 سال نہیں بھی ملے ہیں نا تو فون پہ ایسے بات کی حال ہے ٹھیک ٹھاک بولا, یہ ہے محبت. تنقید کرنے سے اگر کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی تو پھر تنقید کے حوالے سے تو مطلب بڑا حکم آ جاتا نا کہ بھی تنقید کیا کرو. تعریف بڑی چیز ہے. بابا جی کا اور یہ بانو آپا کا اس معاشرے کے لیے کیا کنٹریبیوشن آپ کو نظر آتا ہے؟ میں یہ دیکھیں ایک نقطہ نظر ہے, اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں نرمی پیدا کرنا, رواداری پیدا کرنے کی کوشش کرنا, معافی اور اخلاص کو پروان چڑھانا, اس سے بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے تو ڈرامے بھی لکھے, ناول بھی لکھے, افسانے بھی لکھے, اور بابا جی نے ایک فلم بھی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ پھر زاویہ, ہاں جی, پھر تلقین شاہ, ریڈیو کی ہسٹری کا کتنا بڑا. تو ان لوگوں کے تو اتنے احسانات ہیں ان دونوں کے. اور اگر ہم خاص طور پہ ہماری جو سوسائٹی کی بچیاں ہیں, اگر وہ بانو قدسی آپا کی تخلیقات کو پڑھ لیں تو ان کو بڑی اچھی طریقے سے جینا اور بڑے اچھی طریقے سے پورے کے رشتوں کو ڈیل کرنا آ جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ بانو قدسی آپا کو اس طرح سے نہیں پڑھا گیا, یا اس طرح سے کوٹیشنز آتی ہیں جی فیس بک پہ آتی ہیں, میں پڑھ لیتا ہوں, اشفاق صاحب کی بھی آتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں, راجا گیت پڑھیں, فٹ پاتھ کی گھاس, یا آباد ویرانے, اور مرد ابریشم, مطلب بانو قدسیہ نے تو کمال کر دیا. موم کی گلیاں, آپ حیران ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بات کی جو بانو قدسیہ نے لکھا ہے, بانو آپا نے, وہ کسی نے بھی نہیں لکھا. اب مسئلہ یہ کہ پڑھا نہیں گیا, اور اس میں سے کچھ بہت کم حصہ کہیں پہ کوٹیشن کی صورت میں آ گیا, یا اگر انہوں نے کسی ٹی وی پروگرام میں یا انٹرویو میں بات کی تو وہ کہیں شیئر ہو کے دوبارہ سے سامنے آ گیا. دراصل وہ جو بانو قدسیہ آپا انٹرویو دیتی تھی نا, وہ اور ہے. ہاں جی. اور دیکھیں کتاب والی بانو قدسیہ اور ہے. لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ اس وقت آئے گی جب وہ انٹرویو سے ہٹ کے اب کتاب پڑھیں گے, دونوں چیزیں دیکھیں گے. تو پھر اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے آپ نے اس کو چلانا ہے سوشل میڈیا پہ, میں نے بڑے مناسب لفظ استعمال کرنے ہیں, میں نے کیا کسی کی دل آزاری کا پہلو نہ نکلا ہے. لیکن ابھی آف کیمرہ ہم کچھ اور بات کر رہے تھے. ہاں جی. پرسنل لیول کے اوپر میں اسی طرح سینسر ہے نا, ہماری جو بالمشافہ نشست ہے اس کا سینسر اور ہے, لیکن جب میں نے میڈیا پہ جانا ہے تو اس کا سینسر اور ہے. جس طرح ڈرامے کا سینسر اور ہوتا ہے جو بغیر ٹکٹ خرچے آپ کے ٹی وی پہ آتا ہے, لیکن جب فلم آپ دیکھتے ہیں تو وہ ٹکٹ لے کر جا کر دیکھتے ہیں تو اس کا سینسر اور ہے, اس میں گانا بھی ہوتا ہے, اس میں ڈانس بھی ہوتا ہے, اس میں تشدد بھی ہوتا ہے. اسی طرح کتاب کا سینسر اور ہے. جب آپ ناول پڑھ رہے ہیں یا افسانہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا سینسر اور ہے. یہ ایک قاری کے لیے ہوتی ہے. اس ایک قاری کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے, انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر سیکس کا ایلیمنٹ
ضرور یوز کیا جاتا ہے. دنیا بھر کے 80% ناولز جو ہیں وہ سیکس ایلیمنٹ کے بغیر نہیں لکھے جا سکتے. مثال دیتا ہوں, ہیر رانجھا اور لیلا مجنوں, شری فرات, اس طرح کے جتنی کہانیاں ہیں, ان کو انفرادی طور پہ ہم سب پسند کرتے ہیں. اکیلے پڑھے ہوتے ہیں وہ, پھر جو ہے, پھر ہیر, پھر رانجھا, پھر فلاں, اس میں رومانس بھی ہے, سب کچھ ہے زندگی کے, ہے نا. ہاں. لیکن کیا افتخار عفی کی بہن جب ہیر کی شکل میں سامنے کھڑی ہوتی ہے, یا لیلا کی شکل میں افتخار عفی کی بیٹی سامنے آ جائے, تو یہ تلواریں نہیں نکال لیتا؟ بہت برا لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, تو میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بانو قدسیہ جو انٹرویو دیا کرتی تھی وہ اور ہیں, اور جو رائٹر ہیں, جو رائٹر ہیں, جس کا ایک کاری ہے, کتاب کا ایک کاری ہوتا ہے. یہ اس کو سمجھنا, کیونکہ ہماری مطلب بدقسمتی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن مصروفیات کی وجہ سے کتاب بھی نہیں ہوئی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے اپنی کتاب چکر چولے میں لکھا کہ مجھے جب 9ویں کلاس میں تھا تو میرے ابا نے مجھے ٹھنڈا گوشت پڑھنے کے لیے دے دیا منٹو کا. اب میں نے تو پڑھا, اور میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا یار ابا جی مجھے کیا پڑھا رہے ہیں. تو مجھے روز پوچھتے تھے, اوے تو نے پڑھا ٹھنڈا گوشت؟ میں کہا نہیں. پڑھ لیا تھا آپ نے؟ پڑھ لیا تھا. میں جھوٹ بولتا رہا. وہ بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یار میرا باپ مجھے کیا پڑھا رہا ہے. وہ پھر جب آپ آگے جاتے ہیں, شعور ترقی کرتا ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اصناف کیا ہیں, اور یہ جانراز کون سے ہیں, اور یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں. تو ارلی اسٹیجز میں اگر یہ پڑھ لیے جائے نا تو تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے علی پور کا علی جب پڑھا ارلی اسٹیج پہ, تو میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے مفتی صاحب نے, اتنی موٹی کتاب ہے وہ. بعد میں کسی کافی سال, یعنی اچھا راجہ گدھ پہ بھی جب وہ اسٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو پہلی مرتبہ پڑھنے کا میرا احساس بالکل مختلف تھا. جب آج آپ پڑھے تو کچھ اور ہو. ہاں جی. اس کے بعد جب میں نے دوبارہ پڑھا کچھ سال بعد, تو میرے بالکل احساسات مختلف تھے. یہ زندگی کی ترقی ہے نا جی, زندگی کی اسٹیجز. میں آپ کے اوپر آنا, آپ نے اسٹرگل کی, لکھا بھی, ایکٹ بھی کیا. سب سے پہلا آپ نے تخلیقی کام کیا کیا؟ پہلی مرتبہ کچھ لکھا یا ایکٹ کیا, کیا کیا؟ آغاز کہاں سے ہوا آپ کا؟ میں جب 9ویں کلاس میں تھا, 8ویں کلاس میں, تو میں, ایک میری پھپھو تھی جھنگ میں, صفیہ پھپھو, اور ایک پھپھو خورشید پھپھو تھی کراچی میں. میں ان کو اس وقت آتی تھی 10 پیسے کی ایک کاپی پتلی سی میرے بچپن میں, اس کے بڑے کم 25, 30, 40 پیجز ہوتے تھے. تو میں پہلے صفحے پہ لکھتا تھا پیاری بالائی پھپھو, وہ مجھے مکھن بھتیجا کہتی تھی, اور اینڈ کے اوپر ساری کمپلیٹ کر کے تو اینڈ پہ لکھتا تھا آپ کا مکھن بھتیجا افتخار عفی. مطلب یہ خط لکھنے کی پریکٹس. تو میرا خیال ہے کہ لکھنے سے اور پڑھنے سے میرا زیادہ شغف تھا, ابتدا یہ تھی. لیکن شوبز میں جب میں آیا تو ایکٹنگ کرنے آیا, ایکٹنگ پہلے کی, پھر ڈرامہ بعد میں لکھا, اور بکا بھی بعد میں. تو کتنے ڈرامے لکھنے کا اتفاق ہوا, آپ کو موقع ملا؟ 10, 15 سال, 16 سال لکھتا رہا ہوں. میں نے کافی ڈرامے لکھے, بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں لکھا, سپر ہٹ تھا. ناگن لکھا, ناگن کہانی, ہاں بہت اس نے ریٹنگ لی اس میں. پھر اترے گا اپنا کوئی خضر قرآنی آیا سے ماخوذ تھا. پھر میں نے لکھا مٹھاس پی ٹی وی کے لیے, کسے اپنا کہیں ہم ٹی وی کے لیے. غلطی لکھا, مطلب بہت لکھا. تو یہ جو ڈرامہ نگار ہیں, کیا ان کا جو معاوضہ ہے وہ اچھا نہیں ہے پاکستان میں؟ بہت اچھا ہے. سب سے دیکھیں, میں خوشحال ہوا لکھنے سے, میرے بچے پلے لکھنے سے. نہیں تو ایکٹنگ میں تو مطلب میرے ایسے ایکٹر کو کیا دیں گے, یہ تو ہیروز کو ملتا ہے نا جو کچھ ملتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ آمدن ہوئی یا سلسلہ جو چلا وہ لکھنے سے؟ عزت بھی اور پیسہ بھی لکھنے میں زیادہ ہے. لیکن پہچان آپ کی بطور ایکٹر, ابھی ریسنٹ بھی دیکھیں, اچھا میں نے وہ سارا ایپیسوڈ تو دیکھا جب ناگن والا بھی آپ کے چارے تو پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی تھی, پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں. تو بعد میں یہ ابھی حال ہی میں پری زاد, خیر اس کو بھی اب کافی دیر ہو گئی ہے, تو آپ کا جو رول ہے کمالی والا وہ بہت زیادہ سپر ہٹ ہوا. اور اس میں یہ رائٹر کا تھا کہ وہ میں مخل ہونا چاہتا ہوں, یا آپ کا اپنا کیا, میں ذرا رائٹر, اور کیونکہ آپ خود بھی ایک رائٹر ہیں اور ایکٹر بھی ہیں, تو یہ آپ نے سجیسٹ کیا یا اسی طرح سے رول تھا, کچھ آپ نے اسے ریفریز کیا, کچھ میں جاننا چاہ رہا ہوں, بڑی دیر سے سوال تھا میرے ذہن میں.
دیکھیں میں کیونکہ بنیادی طور پہ رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ تھیٹر کرتا رہا ہوں. تھیٹر کا ایکٹر ہو امپرووائز لازمی کرے گا, اور پھر رائٹر بھی ہو امپرووائز لازمی کرے گا. لیکن ہاشم ندیم صاحب کو میں داد دیتا ہوں, یہ رول میں مجھے بعد میں پتہ چلا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے پہلے مارچ میں اس کو چھوڑا, ایک رول اس کا. اچھا آفر ہوئی جب تو ہاں جب مارچ میں ہوئی تھی, میں ترکی سے آیا تھا, اچھا اسے ٹائم نہیں تھا. پھر جب ستمبر میں آفر ہوئی دوبارہ کمالی کے لیے, اس وقت آئی ڈونٹ نو کون سا رول تھا, میں نے تو سنا بھی نہیں تھا. اب اخلاقی طور پہ میں نے کہا ان کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے ان سے جتنے میں پیسے لیتا ہوں اس سے ڈبل مانگ لیے. ٹھیک ہے, بلکہ میں بتا دیتا ہوں, میں کہا جی ₹1,00,000 ایپیسوڈ دوں گا پر ڈے. آپ چاہتے تھے کہ نہ کرنا پڑے, میں چاہتا تھا بھاگ جائیں گے, تو اس لیے آپ نے ڈبل پیسے بتائے. انہوں نے کہا ڈن. ڈن ہو گئی. ہاں وہ ڈن کر دیا انہوں نے. اب میرے پاس بھاگنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. میں نے پھر اپنے بیٹے عیسیٰ کو لیا, اسلام آباد میں شوٹنگ تھی, میں چلا گیا. اور یہ میں مخل ہو سکتا ہوں سر, یہ انہوں نے لکھا ہوا تھا. مجھے فائدہ صرف یہ ہوا کہ چونکہ مجھے پتا تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عام ایکٹر ہوتا وہ کسی اور طرح سے لیتا. اچھا میں مخل ہوتا ہوں, ہو سکتا ہوں بالکل ایسے جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں نوک کرتے ہیں, میں ہی کم ان, میں مخل ہو سکتا ہوں. لوگوں نے اس کو جانے کیا سمجھ لیا اور وہ ہنسنے لگ گئے. اسے کہنا تم کب مخل نہیں ہوتے کمالی, تم اب مخل ہو ہی جاؤ کمالی. مطلب اس کے مختلف جواب تھے. میرا یہ ہوتا تھا میں مخل ہو سکتا ہوں. حالانکہ وہ میں آپ کو بتاؤں, جب اللہ نے عزت دینی ہو نا, یہ کوئی ہٹ ہونے والی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں ہی کم ان, اردو میں کہا میں مخل ہو سکتا ہوں سر. یا اس کو کہہ لیں کہ میں معافی چاہتا ہوں, یا ایکسکیوز می. نہیں ایکسکیوز می بھی نہیں ہے, میں ہی کم ان, میں مخل ہو سکتا ہوں, بس اتنا ہے. اور لوگوں نے کیونکہ اس کا ایکسپریشن تھا, اس نے کہا تم کب مخل نہیں ہوتے, تم کا مطلب اچھا. آپ خود حیران بھی ہوئے ویسے. ہاں میں بڑا حیران ہوں کہ یار یہ کیا ریئیکشن آ رہا ہے. میں تو ہٹ ہو گئے ہیں. اردو کے اندر مؤدب انداز میں یہی کہیں گے کہ میں مخل ہو سکتا ہوں سر. پھر آپ دیکھیں جب اللہ نے عزت دینی ہے تو کس طرح سے دینی ہے کہ وہ بہت بڑا مالک. مطلب میں اگر یہ بتاؤں نا کہ میں کتنی پہچان رکھتا ہوں, اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہو جائے گی. آپ صرف یہاں سے نکلیں میرے ساتھ بات سڑک پہ چلیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں ابھی وہ ابھی آپ کسی پارک میں تھے, ہاں وہاں پر کیا حالات ہوئے؟ وہاں پہ لوگ آ گئے تھے. اس کا ایک ڈائلاگ ہٹ ہوا, کمالی میری گاڑی نکالو, اور اس پہ بے تحاشا مین. اچھا میرے کریکٹر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں, وہ آ گیا کرونا آ گیا, تو نہیں کرونا نہیں, یہ جو تھا کیا ہے بولتے ہیں ڈینگی, میں مخل ہو سکتا ہوں. حکومت بدل گئی تو تصویر لگا کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں مخل ہو سکتا ہوں. مطلب جہاں مداخلت ہو گیا ہر جگہ وہ آ گئی. اس کا ایک ڈائلاگ مشہور ہوا ہوا ہے, کمالی میری گاڑی نکالو. میری وال پہ بھی آ کے لکھتے ہیں, آپ پورا ڈرامہ دیکھ لیں کہیں یہ ڈائلاگ نہیں ہے, لیکن چونکہ رب نے آپ کو نوازنا ہے عزت سے تو آپ دیکھیں کہ ہوا کیا. اچھا اب ہوا کیا, کمالی ہٹ ہوا ہے نومبر میں جا کے. اسی سال کے ابتدا میں رمضان میں روزوں سے 2 دن پہلے ایک نظم لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ میں ڈالتا ہوں فیس بک پہ, اور ریما بیگم جو ہماری ریما خان ہیں وہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں چوتھے روزے کو اس کو پڑھ دیتی ہیں میرا نام لے کے. اس کے بعد وہ ہٹ ہو جاتا ہے. اب چونکہ پری ذات میں بھی شاعری تھی اور ایک فکس فریم کے اندر وہ میری ایک نظم میں نے جب پڑھی تو ہٹ ہو گئی. اب لوگ مجھے پتہ ہے کہتے ہیں یا پری ذات علی وہ نظم تو سناؤ کسی بشر میں ہزار خامی, حالانکہ اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے کب کہی, کس چیز کے لیے کہی؟ کس چیز کے لیے. اب فرق میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مالک نے جب آپ کو عزت دینی ہے نا تو آپ کو نہیں پتا. وہ عمر شریف مرحوم کہا کرتے تھے کہ اچھا وقت ہو نا تو بندے کی لاٹری نکل پڑتی ہے, اور جب برا وقت ہو نا تو بندہ اونٹ پہ بیٹھے تو کتا کاٹ لیتا ہے. اب کہاں اونٹ اور کہاں کتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دعائیں جو میں رو کے کیا کرتا تھا اللہ کے حضور کہ یا اللہ میری پہچان بن جائے, جب یہ خواہش ختم ہو گئی پہچانے جانے کی, ایک رول جس کے 11 یا 12 سین ہیں اس کا سپین دیکھے کتنا بڑا کر دیا اس نے. یہ میرا مالک ہے.
آپ نے خود تو جس لیول پہ آپ کھڑے ہیں, جس پہچان کے لیول پہ کھڑے ہیں, تو آپ نے بہت پہلے یہ سوچا ہوگا کہ کسی طرح سے میں پہنچوں یہاں تک, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میں خواہش ختم ہو گئی تھی کیونکہ میں لکھنے کی طرف چلا گیا تھا نا. ہاں, تو آپ کو لگتا تھا کہ یار بس یار وہ نہیں ہو سکا ہمارا, میری اننگز نہیں وہ والی ہوئی. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوا یہ کہ 5-7 سال مجھے ایکٹنگ نہیں ملی. میں ٹرینڈ ایکٹر ہوں. ہاں, میں نے رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ انڈیا کے 10 شہر پرفارم کر رکھے ہیں. وہ جو تھیٹر جو فیملی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. تھیٹر کرنے کا مطلب ہے کہ یو آر ایکٹر. ہاں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ شروع میں 5-7 سال کام نہیں ملا. غربت کا دور, موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا. تو بابا جی اشفاق صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ تو بڑا ہٹ ہوگا, بڑا نام ہوگا. لوگ اچھا, ہاں تیرے اور آپ کو سوچتے نہیں تھے یار کیا رہنے, میں یہ سوچتا تھا یار آٹوگراف میرا کیوں لیں گے, میرے پاس تو 7 روپے شیو کرانے کے نہیں ہوتے. آج وہ سارا پورا ہو گیا. اب ہوا یہ, اس وقت ابتدا میں اشفاق صاحب نے مجھے کہا کہ لکھا کر. اب صبح میں نے ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے کلینک چلے جانا, شیرا والا گیٹ. اچھا, وہاں لیفٹ کے آدمی تھیٹر اس کی ٹریننگ کے لیے لکھنے کے. ٹھیک ہے, وہ اپنے مریض دیکھتے تھے اور میرا اسکرپٹ سنتے تھے. اور شام کو میں نے داستان سرائے جانا, رائٹ کے آدمی. اب لیفٹ اور رائٹ میں پھنس گیا دونوں کے بیچ میں. شام کو جاتا ہوں, اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں معاف کر دے یار ڈرامے کے اندر نا. اور صبح کو جب جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں بس قتل کر دے. مطلب وہ ایک ایکسٹریم تھی, دونوں ایکسٹریم تھی دونوں طرف. ایک بدلہ لے لو, ایک طرف معاف کر دو. تو میری اس طرح سے ٹریننگ ہوئی. تو جب میرا پہلا اسکرپٹ جو بکا تھا وہ تو حماد چودھری صاحب تھے, ایک وہ ڈرامہ بنا بھی تھا, چلا نہیں تھا. افتخار عفی جو ڈائریکٹر ہے نا, وہ انہوں نے کیا تھا. جلی سے ہجر نام تھا اس ڈرامے کا. اس ڈرامے میں میں نے کام کیا تھا, علی انجم تھا, وسیم عباس صاحب تھے اس میں, لیکن وہ چلا نہیں. کو ملی صاحب تھے اس کے پروڈیوسر تھے. اچھا, اور لیکن سیکنڈ ڈرامہ جو چلا اور 5-6 ہزار روپے 6,000 روپے شاید ملے تھے مجھے 18 منٹ کے ڈرامے کے, اور پی ٹی وی پہ چلا تھا. نظم سے لپٹی کہانی کی ایک ایپیسوڈ تھی. کاشم نثار اس کا ڈائریکٹر تھا اور وسیع شاہ اس کے پروڈیوسر تھے. جب پہلی بار 6,000 آئے تھے, میں کوئی پیسے مل دینے, میرے ایسے غریب آدمی کو 6,000 لگ گئے. تو پھر میں لکھنے کی طرف آ گیا, کیونکہ وہاں باپ اور شوہر اور بیٹا کھڑا ہوا تھا, ادھر ایک خواہش ایکٹر کی خواہش رکھنے والا نوجوان تھا. تو آپ نے پھر تو میں نے گھر کو ترجیح دی, ضروریات پوری کرنی تھی. آپ کو کبھی خود لگا کہ آپ کی کوئی ایکٹنگ سکلز میں کوئی پرابلم تھا؟ ہاں جی, آج میں نے جب شعبے چھوڑ دیا تو میں اچھا پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں, آپ کو کریکٹر کو شہرت مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں نے شوبز چھوڑ دیا, تو کیا شوبز نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے شوبز کو چھوڑ دیا؟ نہیں جی, پہلے شوبز نے 5 سال مجھے چھوڑا, اور پھر 1 سال ویٹ, مطلب 5 سال تک میں ویٹ کر سکتا, اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا نا. جو جمع جوڑتی بیچتا جا رہا تھا, کھاتا جا رہا تھا, پلاٹ بیچتا, کام ہی نہیں ملتا تھا. کام آفر کیا مطلب آپ لوگوں کے پاس خود بھی گئے کہ سر میں اب ناگا لکھنے کے بعد اور کمالی کرنے کے بعد اب مجھے لوگوں کے پاس جانا تو نہیں ہے نا یار. اب تو کم از کم لوگوں کو تو پتہ چل گیا. پھر بھی کیا 55 سال کی میری عمر ہے, ٹرینڈ ایکٹر ہوں. BBC لندن کا پہلا سوپ اس کا میں ایکٹر, جس نے ایک ریڈیو کے ڈرامے کے 4 سین سے گاڑی لے لی تھی, اور وہ انڈیا میں پرفارم کرتا ہے کمانی تھیٹر تک NSD میں جا کے. تو پھر کیا وجہ ہے, یعنی کام نہ ملنے کی کیا وجہ؟ آپ کا کوئی رویہ ہے, لوگوں کا ہے, وہ آپ کے بارے میں کوئی سوچ ہے یا کیا ہے؟ یار بس میرا خیال ہے میرا یہ موقف بہت اچھا ہے کہ میں ایک سب اسٹینڈرڈ ایکٹر ہوں اور ایک سب اسٹینڈرڈ رائٹر ہوں. میں اس قابل نہیں تھا, اس لیے انہوں نے مجھے الگ کر دیا. نہیں, لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں, آپ کے ہم اثر کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بڑے ویک ہوتے ہوں گے اور ان کو کام بھی ملتا ہوگا, تب تو ذہن میں آتی نا, انسان ہی ہے نا, شکوہ تو آتا ہے ذہن میں. یار شہباز, بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اڑنا آتا ہے, شہباز کو بھی اڑنا آتا ہے نا. تو اگر مجھے چڑیا نہیں ملے گی نا تو میں پھر کسی اور پرندے کا شکار کر لوں گا. اصل کام ہے میں نے پرواز کرنی اور شکار کرنا ہے. باپ ہونا یار, بچے پالنے ہیں, تو مجھے مانگنا نہیں ہے, یہ طے ہے, اور کمانا بھی حلال ہے. تو میں کسی کے اس عمر میں نے دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کیا, میں لوگوں کو میسیج کرتا تھا, میں ریکویسٹ کرتا تھا, لیکن 2008 میں مجھے سمجھ آئی کہ نہیں, وہ مالک ہے جو دے گا.
اس کے بعد کبھی کسی کو کبھی میسج لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا تھا جب آپ لوگوں کو کہتے تھے یار کام چاہیے مجھے کام نہیں مل رہا یار مانگنے سے ملتا ہے, مانگنے سے بھیک نہیں ملتی. نہیں کیا ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ویٹ کریں ہمارا یار میں دیکھ یار شہباز, میں نے جہاں سے بچے پالے ہیں میں ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں میں بری بات نہیں, میں ایک بات صرف کہنا چاہ رہا ہوں, لوگ بہت سے ہوں گے جو آپ کو سن رہے ہوں گے, ریلیٹ کرتے ہیں لوگ بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ بھی لوگ اپنے آپ کو, تو وہ کہیں گے یار 3 4 5 سال کوئی ویٹ کر سکتا ہے کسی بھی کام کے لیے, اور کیا اسے کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی ہی زندگی کے کسی موڑ پہ ہو, صرف ایکٹنگ کی بات نہیں کر رہا, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سر فوراً شعبہ بدل دیں. اچھا جس طرح میں نے کیا, میں ولاگنگ کرنے لگ گیا, بڑے باعزت پیسے کماتا ہوں, اور 21 تاریخ کو میل آتی ہے جس کا اس کے نیچے ایک انگریزی میں لکھا ہوتا ہے, وہ پنجابی ترجمہ ہے, اسی عزت ماب عالی مرتبہ اسی تاڈے پیسے کلتے نے, تو جی فلاں ڈیٹ تے تانوں پیسے نہ ملن تو سانوں دس دینا, تو پھر تھی سانوں دسو اس نے دی ایسی تیسی. نہ چیک لیٹ ہوتا ہے, نہ بہانہ ہوتا ہے, نہ آپ کو جانا ہوتا ہے. یار منت کر کے کام لیتا تھا میں, اور مجبوریاں بتا کے پیسے, میں کیا کروں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی رول کیا اور پیسے مارے گئے؟ ہاں جی ایسا ہوا. کب ہوا اور کیسے؟ میں اگر آپ نام نہ لیں شخصیت کا. میں نے کام کیا اور مین رول تھا, ایک ایپیسوڈ کا مین رول تھا. ٹھیک ہے. تو میں جب وہاں پیسے لینے کے لیے گیا تو وہ موصوف مرحوم اب ہیں, تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے, بڑے انہوں نے سلام پھیرا, سلام پھیر کے انہوں نے مجھے 1000 کا چیک دیا. تو میں نے ایسے کر کے دیکھا, میں کہا سر میرا مین کریکٹر تھا اس ایپیسوڈ میں. ہاں تو پھر میں نے کہا سر 1000 روپے. بنتے کتنے تھے ویسے؟ کہتا اور کتنے ہونے چاہیے. میں نے کہا سر سب کو 5 ملتے ہیں تو مجھے 3 تو دیں. کہتا بیٹا شکر کرو میں نے تمہیں کام دے دیا ہے. تو میں نے وہ چیک رکھا, میں نے کہا سر پھر یہ آپ رکھ لیں. کہتا بسم اللہ, اس نے رکھ لیا. رکھ لیا؟ ہاں. اور وہ پیسے مارے گئے؟ ہاں ہاں. یہ تو بڑی دفعہ ہوا ہے, 8 8 10 10 15 15 دن کام کیا ہے. دیکھیں استحصال تھا, لاہور سے برکت کیوں اٹھی. آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں شہباز, میں کہتا ہوں کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چھپی رہنا, اس لیے میں چھپ ہوں. ادروائز آپ کا کیا خیال ہے کہ میں تو صرف لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو اس لیے چھپ ہوں. مجھے کیا کون سی ایچی بیچی نہیں پتا. اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پھٹ پڑتا. سر پھٹنا چاہیے تھا. 28 سال دیے یار, میں نے کوئی سیاپا نہیں کیا. بسم اللہ, اپنا جی اپنا قلم اور کتاب کاپی سائڈ پہ رکھی اور کیمرہ اٹھایا اور میں ویلاگنگ کام کر لیا. ہاں لیکن سب نہیں کریں گے. میں نے ابھی ایک شو میں کہا تھا خودکشی نہ کرنے کی ہمت ہر آرٹسٹ میں نہیں ہوتی. سب افتخار فی نہیں ہوتے, سب کو اشفاق احمد نہیں ملا ہوتا. اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان حالات میں خودکشی کی طرف جاتا. یار آپ مطلب ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے لوگ کمالی صاحب کہتے ہیں. اچھا صاحب اس لیے لگاتے ہیں کہ میری عزت کر رہے ہیں, نہیں تو کمالی کہنا چاہیے نا. ہاں جی. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی میں عمرے پہ تھا, کمالی 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 یا وہ جو شاعری میری اور یا ویلاگنگ, تو مجھے بڑا اچھا لگا یار کہ میں نے لوگوں نے جب آگے کہا کہ یار آپ پارک میں بڑے اچھے ویڈیو بناتے ہیں, تو وہ اس وقت تو خیر ہو گیا, اور طواف کے دوران بھی ایسا ہوا. لیکن جب میں واپس آیا تو کچھ دن بعد میں نے سوچا کہ یار آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تھا, اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ یار تو نے فلاں ویڈیو بہت غلط بنایا تھا تو میں تو مر جاتا. وہ میں کا شکر ہے یار میں ایسے ہی کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جینا ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ زندگی تسلسل کا نام ہے. اب خوشی کے ساتھ جینا ہے تو پھر سیاپا نہیں کرنا. لیکن میں آپ کی وساطت سے, کیونکہ آپ کو دیکھا جاتا ہے سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب سے, KPK سے, کہاں سے لوگ جاتے ہیں. کوئی سنگر بننے جاتا ہے, کوئی ایکٹر بننے, اب ان کو مجبوراً کراچی جانا پڑتا ہے. جو مرضی کر لیں, کہیں اور تو کچھ ٹھیک ہے. کراچی جانے کا مطلب ایک آپ کا بھائی ہے, بچہ ہے یا آپ ہیں تو سن لیں, آپ کم از کم 40-50 ہزار روپے میں کوئی شیئرنگ کا کمرہ لیں گے ڈیفینس کے علاقے میں, کیونکہ آپ کو وہاں پروڈکشن ہاؤس کے قریب رہنا پڑتا ہے. پھر آپ کو 1.5 لاکھ روپے کی ڈریسنگ خریدیں گے, کوئی 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل لیں گے, گھر کے اندر میٹرس 4 چیزیں لے کر آئیں گے, لاکھ وہ 2 لاکھ لگ جائے گا. اور اگر آپ کو 4 سال کام نہیں ملتا وہ مطلوبہ جو آپ چاہتے ہیں, تو بھائی جان آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے لاکھ روپے 4 5 7 سال اسٹرگل کے لیے چاہیے, اپنے لگانے ہیں نہیں.
اچھا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں چلے جائیں, میں تو نہیں بھیجوں گا. اور میں اپنے بچوں کو جوتے مار کے گھر میں بٹھا لوں گا اور میں کہوں گا بیٹا میں ریلی لگاؤں گا, میں لے کر آؤں گا, شوبز میں نہیں جانا. یہ اس کو غلط مت لے کوئی شخص. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جن کی یہ سچویشن ہے, جن کی یار مطلب اگر کمالی کو کام نہیں دینا تو کس کو دینا ہے. ناگن لکھنے کے بعد میں نے ناگن لکھا 1 کروڑ 11 لاکھ روپے میں. پاکستان میں ہائیسٹ پیسے لینے والا ایک پروجیکٹ سے, وہ 250 قسطیں تھیں نا, میں ہوں. اور میں اگر چھوڑ گیا ہوں تو پھر باقی کیونکہ میں سب اسٹینڈرڈ تھا, کیونکہ میں غیر معیاری ایکٹر تھا. یہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ جو شوبز ہے یہاں پر استحصال مردوں کا بھی ہوتا ہے لیکن خواتین کا کچھ زیادہ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو دینا دلانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا جس کے بعد رول ملے گا. آپ خود بھی اس کا حصہ رہیں, ایسا ہے یا صرف تاثر ہے یہ؟ نہیں جی دیکھیں, میرے سے نہ کسی نے کبھی مانگا نہ میں نے دیا. میں جھوٹ نہیں بولتا, مجھ سے کبھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی. لیکن آپ کے سامنے استحصال آپ نے دیکھا؟ یہ استحصال ہی ہے نا یار, ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے, اگر اس کو کام نہیں مل رہا تو استحصال ہے نا. دیکھیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے ٹیلنٹ کی وہ قدر نہیں ہے جو یورپ میں ہم جا کے دیکھتے ہیں. ابھی شیکسپیئر کے گھر میں 2 بار جا چکا ہوں یار, اس کی ایک ایک چیز, اس کا پنگوڑا, اس کا کپڑے, اس کی فلاں, اس کی ٹیبل, ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اور لوگ دیکھنے آتے ہیں کہاں کہاں سے. میں دیکھنے گیا ہوں جی, 32 پاؤنڈ کی ٹکٹ لی تھی. 32 پاؤنڈ میں دیکھو کتنے ہزار بندے نے جی. لیکن میں گیا ہوں یار. ہمارے ہاں ہم پتہ نہیں کیوں اپنے, ابھی کبھی خان صاحب, ہاں جی یار کبھی خان صاحب کے حوالے سے کوئی دیوار بن جانی چاہیے, صرف اس کا نام لکھا ہوا اور ان کا وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اس طرح سی چیزیں نہیں ہیں. لوگ آتے رہیں گے, اپنا کنواں کھودتے رہیں گے, پانی پی کے خود ہی چلے جائیں گے بیچارے سارے. اور یہ سارے خود رو پودے ہیں. مجھے بتائیں فردوس جمال صاحب لیجنڈ ایکٹر ہے یار, کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو گرام اور ایکٹنگ اور ایکسپریشن. آج ایک موزی مرض سے وہ لڑ رہے ہیں, تو آپ قسم کھا کے بتائیں آپ ملنے گئے؟ میں خود ملنے نہیں گیا, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. ہم تو اپنی جنگ میں, ہم تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہمیں جمیل فخری صاحب مجھے ہمیشہ اس کو یاد آتے جب میں وہاں سے گزرتا ہوں نا, ان کے گھر کے پاس سے مینار پاکستان کراس کرتا ہوں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یار فخری صاحب یہاں رہا کرتے تھے, ہم ان سے ملنے آتے تھے. آج بھی جتنے سینئرز ہیں میرا ہی ان سے رابطہ ہے, میں ہی ان سے رابطے میں رہتا ہوں. جس طرح سہیل اصغر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, آخری 3 سال کام ہی نہیں ملا. اور میں وہ شخص ہوں, اس نے کہا تھا ان کو بہت سال پہلے کہ اصغر صاحب آپ لاہور میں کام نہیں, آپ کراچی چلے جائیں. لیکن وہ نہیں گئے. نہیں وہ چلے گئے تھے نا, لیکن آپ اس 11-12 سال میں 13 سال شاید گنوائیں کتنے ڈرامے ہیں اصغر صاحب کے. اور پھر اس کے پیسے بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں ابھی بیٹھ کے کہ اتنے ڈرامے, 10 ڈرامے یا 20 ڈرامے, تو 20 ڈرامے سے کتنے پیسے ملے, اور کیا اتنے عرصے میں 13 سال گزرتے ہیں آرٹسٹ کے. یہ ایک لمبا کھاتا ہے, اس کے اوپر میں اس لیے بات نہیں کرتا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر میں خاموش ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں. میں کسی کی یار یہ شوبز والے جو ہیں یہ پیسے سنبھالتے نہیں ہیں, اس وقت جب مل رہے ہوتے ہیں فراوانی ہوتی ہے, یہ لٹا رہے ہوتے ہیں, یہ عیاش ہوتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھیں جی اندر کا سچ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. امان صاحب, مستانہ صاحب, ببو صاحب, یہ 3 بڑے نام میں لے لیتا ہوں. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 گھر پال رہے تھے یہ. صرف اپنا گھر نہیں, 10 گھر 7 کسی اور کے. ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے تو یہ پتہ کریں پیسے کتنا کماتے ہیں. یہ جو ہیلپ ہوتی ہے نا, مجھے ابھی پینڈیمک میں کال آئی جی, وہ وزیر اعلیٰ 33,000 روپये بھی نہیں دے رہے ہیں. میں ہنس پیا, کہہ رہا رجسٹریشن کرایا. میں کہا میں نے نہیں کرانا. آرٹسٹ سپورٹ فنڈ والا. پھر کہتا کہ اچھا آپ لے کے کسی اور دے دیجیے گا. میں کہا نہیں بھائی جان, 33 نہیں 1,33,000 اس بے روزگاری کے دور میں اللہ کے نام پہ دے سکتا ہوں. آپ چھوڑ دیں, میں دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. مجھے نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے مجھے. پہلے اگر آپ آرٹسٹ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے پتہ تو کریں وہ پیسے کتنے کماتا ہے. بھائی جان ہم 2 مطلب ایک رائٹر کی بات کرتا ہوں, ہم سے 2 مہینے میں اگر ایک ڈرامہ بھی لکھیں نا, ایک ڈرامہ بھی سیریل لکھیں تو 25 تو 30 لاکھ روپیہ اسی کما لینے ہیں. اگر مجھے تسلسل کے ساتھ 12 ڈرامے مل جائیں ایکٹنگ کے لیے سال میں, تو
मतलब फी ड्रामा आप 10 लाख पे भी लगाएं तो करोड़ रुपया तो मैं वहाँ से कमा लूँगा। तो भाई अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं तो फिर उस हवाले से करें। उसकी वजह ये है, आर्टिस्ट से जब कोई मांगता है ना मदद, वो बेचारा क्या इनकार करेगा, उसको तो अपने नाम की पड़ी हुई होती है। कवि खान साहब मरहूम, मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं क्यों जानता हूँ ये चीज़ें। मैंने आर्टिस्टों के लिए बहुत इनको फंड्स लगवाए हैं, पीटीवी से, पीएनसीए से। अच्छा, आर्टिस्टों को अभी भी नहीं पता कि पीटीवी के बाद इनके करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं जहाँ से मैं पैसे दिलवाता था। मैंने दिलवाने छोड़े, कोई भी नहीं गया लेने। पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, लेकिन बल्कि उस पर प्रॉफिट आ रहा होगा। अच्छा, पीएनसीए, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, उनके पास करोड़ों रुपए फंड पड़ा हुआ है आर्टिस्टों का। अब चूंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया, मैंने 10 साल 12 साल बड़ा काम किया। मैं इनके फॉर्म फिल करता था, उसको टेस्ट करवाता इनको था। पता नहीं बेचारों, इनको पता ही नहीं है बेचारों। लोग समझते हैं ये बड़े तेज होते हैं, ये तो बड़े मासूम। नहीं, बड़े मासूम लोग हैं यार। घर इनके पास नहीं होते, किराए के घरों में रहते हैं। फिर इनको किराए का घर कोई नहीं देता कि जी ये तो एक्टर है जी। एंटी आर्ट सोसाइटी है हमारी, हमें मानना पड़ेगा। तो मैंने जब अपनी थोड़ी सी मसरूफियत, मेरे बच्चे भी थे और वाला, तो मैंने कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ जाफरी साहब हयात हैं, अभी पीएनसी से रिटायर हो चुके हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, डायरेक्टर थे। मैंने कोई 170-75 आर्टिस्टों के फंड्स लगवाए थे, जिसमें फिल्म के ज़्यादा थे। आपने देखा अपनी ज़िंदगी में कि यार एक शख्स का बड़ा अरूज देखा और बाद में आपने देखा, वैसे तो ये एक नॉर्मल कहानी है, लेकिन आपने खुद देखा जिसके आप यानी शायद थे कि यार ये बंदा, लोग तरसते थे इसका टाइम लेने के लिए। मैंने बहुत सारे देखे। रुमाना बेगम का वाइंड अप देखा मैंने। रुमाना बेगम का पीक टाइम सुना लोगों से, क्योंकि मैं उस वक्त मतलब छोटा था। रुमाना बेगम का जो वाइंड अप था वो पीटीवी के अंदर जिस तरह से उन्होंने आना और उन्हें आगे कहना कि इतने पैसे दे दे, और वो क्योंकि वो उनको एक था, तो वो उनका वाइंड अप जो है वो ऐसे हुआ था, बड़ा दर्दनाक जी। रुमाना बेगम शायद लोग जानते भी नहीं होंगे, कहेंगे रुमाना बेगम कौन है, और शायद नेट पे भी लिखे तो कुछ मिले ना उनको। तो मुझे एक दिन मिली तो मुझे कहती कि मैं खुसरों के घर में रह रही हूँ, खुसरों के साथ, हिजड़ों के। तो फिर कुछ दिन बाद मिली तो मुझे मिली लक्ष्मी चौक में बैठी हुई सर्दियों के अंदर, और रज़ाई सी ओढ़ी हुई। तो मैं देखा कि ओए मेरा पुत्र आ गया। मैंने कहा रुमाना जी आपका क्या हाल हो गया, यहाँ गया? वो कहती जी मैं उनके साथ रहती थी हिजड़ों के, तो वो मेरे लिए एक दिन एक किसी मर्द को ले आए, तो मैं मतलब मुझे छोड़ना पड़ा, वो ज़ाहिर बात, छोड़ना पड़ा उनको। अब मैं क्या कर सकता था, मेरे पास बड़ी बात है, मेरी जो उस वक्त इनकम थी 700-800 रुपये महीना थी, 1100 थी शायद। अब मैं कहाँ से देता, काम तो मुझे मिलता नहीं था, मैं नया नया स्ट्रगल कर रहा था। तो मैं जो कुछ कर सकता था उनके साथ कर लेता था। फिर मुझे बताया हमारे राणा साहब हैं, इसार राणा के जो भाई हैं जी, वो शाहनवाज राणा साहब ने बताया, वो अपनी बेगम को लेकर गए गंगाराम हॉस्पिटल। कहते सर्दियाँ थी, तो कहते कि मैंने बिस्तर में बरामदे में किसी खातून को देखा, उसने देख के मुँह छिपा लिया। तो जब करीब गए तो उन्होंने, लोग पैसे फेंक के जा रहे थे उनके आगे, तो देखा तो रुमाना बेगम थी। तो कहते मैंने देखा तो मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने कहा यार, उन्होंने कहा राणा की करा, कुछ है नहीं रहने के लिए जगह, तो मैं जान के एक्टिंग करती हूँ, बीमार हूँ, तो ये मुझे इमरजेंसी में दाखिल कर लेते हैं। 15 दिन 20 दिन मेरे वार्ड में गुजर जाते हैं। फिर जब ये मुझे डिस्चार्ज कर देते हैं तो मैं यहाँ बरामदे में आके लेट जाती हूँ, लोग पैसे फेंक जाते हैं तो मैं गुजरोगात कर लेती हूँ। और उनके रूज का तो लोगों से सुना आपने? सर रुमाना बेगम का वो कटा हुआ दांत ही इतना खूबसूरत, जब वो हंसती थी लगता था। तो हमारे, मैंने बड़े लोगों के वाइंड अप देखे, लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि हम पहले, अगर आप किसी आर्टिस्ट की मदद करना चाह रहे हैं तो पहले ये पता कर लें उसकी इनकम हालात क्या है, उसकी इनकम क्या है जी। इनकम के हिसाब से फिर खर्चे होते हैं ना, उन खर्चों को स्क्वीज भी कर देंगे तो कितना कर लेंगे आप? नहीं, अभी डॉक्टर ने सिजाज साहब का किराए का घर पोर्शन था 10 मरले का। जब वाइंड अप में, जब मुझे पता लगा, वो मेरा वीडियो था जो मैंने बनाया था वहाँ जाके, जब मुझे पता लगा ना कि डॉक्टर साहब अब कसम पुरसी में और लाहौर आ गए हैं, तो मैं गया था उनसे मिलने के लिए। कहाँ उनके कुर्ते की क्रीज नहीं टूटती थी, और कहाँ उनके कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब स्मेल थी, कहाँ वो परफ्यूम लगाया करते थे, और वो आखिरी वीडियोस मैंने बनाए थे। तो हमें ये मानना पड़ेगा हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है, अगर है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो आर्टिस्ट के घर जाए, उसकी मिजाज पुरसी करे या उसकी हेल्प करे, ऐसा कुछ नहीं है।
کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کبھی آفر ہو تو دوبارہ شوبز کی طرف چلے جائیں گے، یا بس اب یہ یوٹیوب ہی چلے گا؟ نہیں یار، میرا خیال ہے میں فلم کی آفر ہوگی تو کروں گا، یا فلم لکھنے کی آفر ہوگی تو لکھوں گا. اب بہت ہو گیا یار، اور ویسے بھی 55 سال میری ایج ہو گئی ہے. میں وہ صوفی ازم والا بابا نہیں، لیکن بڈھا بابا تو ہو گیا ہوں یار. تو اب آپ کہتے ہیں بس یار. اب کمالی کی بات میں کیا کر کے دکھاتا آپ کو؟ کوئی بندر کی طرح لٹک کے تو نہیں دکھا سکتا تھا میں. تو میرا نہیں خیال، کیونکہ میرا فوکس خوشیاں ہیں، خوشی کے ساتھ جینا ہے. میرا بڑا بیٹا 22 سال کا ہے، چھوٹی بیٹی میری 6 سال کی ہے، تو مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے. میرے والدین ماشاء اللہ حیات ہیں، اللہ ان کو عمر خضر دے. تو میں خوشیوں کے ساتھ جڑ کے رہوں گا، اور اللہ نہ کرے کہ یوٹیوب پیسے دینے بند کر دے گی تو میں ریڈی لگا لوں گا، اور میں اپنے پیج سے بیچوں گا کباب، آپ کو بیچ کے دکھاؤں گا. لیکن میرے ایسے باقی نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لوگ بڑے دل سے جاتے ہیں، بڑے تکلیف کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے خواب لے کر جاتے ہیں. خواب ٹوٹنے کی آواز تو نہیں آتی، لیکن یہ بہت بڑا بگ بینگ ہوتا ہے، یہ وہ جو دھماکہ ہوتا ہے. اور میں نے بڑے دل ٹوٹتے دیکھے شوبز کے اندر، کہ جو آئے تھے اور نہیں کچھ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ آپ دیں ان کو کام جن کو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن یار کچھ شہباز جیسے، کچھ میرے جیسے، کچھ جو بیچارے منہ اٹھا کر آ گئے، ان کو بھی پروموٹ کریں. کوئی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ٹائٹینک نہیں بنا رہے ہیں. میں جب ناگن لکھ رہا تھا نا، میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے کئی لوگوں کے، انہوں نے مجھے کال کی، آرٹسٹوں نے، کاسٹ ان کو انہوں نے کیا تھا، لیکن جب انہوں نے فون کیا نا کہ افتخار بھائی حالات، تو میں نے ان کے سین لکھے ہیں. سین لکھے تو وہ لوگوں ان کو رکھنا پڑا انہیں. نہیں، میں لکھتا چلا گیا. مجھے میری بیوی نے ایک دن کہا کہ سنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں ٹائٹینک بنا رہا ہوں. اس کے اگر ریس چلا جائے گا، 10 دہاڑیاں لگتی ہیں اگر، تو اس کی جگہ اس کی 20 ہو جائیں گی، تو یار اس کے گھر پیسے جائیں گے نا. تو رائٹر کے ہاتھ میں تھا، رائٹر لکھتا رہا. تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم اتنے زیادہ وہ جو ہوتے ہیں نا کانشیس ہو جاتے ہیں اور بڑا اعداد و شمار نکالنا شروع کر دیتے ہیں، میں وہ والا بندہ نہیں ہوں. پاکستان کا سب سے مہنگا یا زیادہ معاوضہ لینے والا ڈرامہ لکھنے والا کون ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید خلیل الرحمان قمر، بہت سے نام ہیں، عاشم. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، پر ایپیسوڈ کے حساب سے دیکھیں تو خلیل صاحب سب سے مہنگے ہیں، سب سے زیادہ پیسے لیتے ہیں. کیا پر ایپیسوڈ، کیا ایک اندازہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 5 لاکھ روپے شاید ایپیسوڈ لیتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے میرا خیال ہے یہ. اور اتنے ابھی کوئی نہیں لے گا. نہیں، چھلانگ کوئی بھی نہیں مار سکا وہاں تک. 2 لاکھ تو میں نے سنے ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ تو سنے ہیں. اور ایک فلم لکھنے کا معاوضہ کیا ملتا ہے؟ فلم میرا خیال ہے کہ میں تو اگر فلم لکھوں گا تو میں 50 لاکھ روپے میں لکھوں گا. اس کا مطلب ہے یہ لوگ تو زیادہ لیتے ہوں گے. نہیں، مجھے ان کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. لیکن آپ کہتے ہیں یہ اتنا معاوضہ یہ ہے ہونا چاہیے یا ہے؟ سر خلیل الرحمان قمر کو فلم لکھنی چاہیے 1 کروڑ روپے میں. 1 کروڑ میں؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے. اچھا، کون سا ایکٹر ہے جو آپ کے ساتھ تھا یا جونیئر تھا اور آپ نے دیکھا، نام نہ لیں بے شک، کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ آگے نہیں گیا، کسی اور وجہ سے آگے چلا گیا؟ یار وہ تو بہت سارے ایسے تو ہوتے ہیں سر، ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو خود رو پودے ہوتے ہیں. آپ نے وہ پنڈا تھاما تو تعلق ہے گیا، تو وہ میرے ایسے ہوتے ہیں، خلیل بھائی جیسے ہوتے ہیں اور بڑے. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ اگایا جاتا ہے. تو یہ 2 طرح کے پودے ہوتے ہیں. یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار شوبز سے جو لوگ ہیں نا، یار یہ ان کا کیا تعلق مذہب کے ساتھ، اور ان کا کیا، آپ تو خیر ایک ایکسیپشنل کیس ہیں. ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. کیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ نہیں جانتے نا، سہیل احمد، ہاں جی، افتخار ٹھاکر، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جو چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا. روبی انم سر، مطلب چپ کر کے جاتی ہے اور مدد کر کے. صبا قمر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صبا قمر کئی گھر پالتی ہے. اچھا، آپ کو بتاتی نہیں ہے. نمائش. دیکھیں جن کو میں جانتا ہوں میں ان کی بات کروں گا. فائزہ گیلانی ہے، کراچی اب چلی گئی ہیں. وہ بیچاری جو گھر پال رہی ہے یا جو بچے اس نے پالے ہیں، میں جانتا ہوں. یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ بڑے مطلب
بلکہ صبح سے میری جو لاسٹ میں ملاقات تھی اس نے مجھے کہا، انہوں نے کہا ایفی بھائی میں 5 وقت نماز پڑھ رہی ہوں. میں کہا تو بہت اچھا کر رہی ہے. اچھا. ہاں تو ایسا نہیں ہے، دین سے بڑے قریب ہوتے ہیں، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں. وہ ہم سے کچھ مطلب کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ تو یار بشر ہے، بشر نے تو غلطیاں تو کرنی ہیں. آپ اپنی برتھ ڈے اقبال ٹاؤن میں خواجہ سراؤں کے ساتھ، فقیر جو بچے مانگ رہے ہوتے ہیں بیچارے، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مناتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اندر سے آواز ہے یا آپ کا دل کرتا ہے؟ یہ کیا، میں نہیں سمجھ پایا، ذرا مجھے سمجھائیں. یار شروع سے جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میرا ایک دوست ہے جاوید شاہ، میں آپ کو 9ویں 10ویں کی بات بتا رہا ہوں. تو جب ہمارے پیسے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ میں غریب گھرانے سے تھا، تو ایک پیسٹری لینی میں نے اور جاوید شاہ نے، اور ہم نے چلے جانا لارنس گارڈن. وہاں سے 1 یا 2 مالیوں کو بھی بلا لینا. ٹھیک ہے، ایک پیسٹری. اور ہم نے ایک موم بتی جلا کے اس کو بجھانا، اور انہوں نے کہنا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور اس کے ہم نے 4-5 ٹکڑے کرنے ایک پیسٹری کے. اس سے بھی مالیوں کو کھلاتے تھے. تو آج بھی یہ جو اقبال ٹاؤن کی جو مون مارکیٹ کے خواجہ سرا ہیں، یا جو گاڑیاں صاف کرتے ہیں بچے، یا وہاں جو مالچی ہیں، میں ان سب کو میرے عزیز و قارب، اب سب میرے عزیز و قارب ہے. یہ جو میں کہتا ہوں نا میرے عزیز و قارب، تو میں ہر اس شخص کو کہہ رہا ہوتا ہوں جو میرا سن رہا ہے، جو انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے. تو میں شروع سے، اگر آپ جب سے فیس بک بنی ہے تب سے بھی اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو میری سالگرہ وہیں ہوتی تھی، اور آج بھی وہیں ہوتی ہے انہی کے ساتھ. کیا فیل کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے؟ یار میں غریب آدمی، تھڑے سے آیا تھا، تھڑے پہ بیٹھا ہوں، میں تو کہیں گیا ہی نہیں، میں وہیں بیٹھا ہوں. شہرت لے کے ساتھ چلنے والے، مطلب میں جب گھر جاتا ہوں، گھر کے اب تو مجھے تو خیر پتہ بھی نہیں شہرت کیا ہوتی ہے. تو جو لوگ کیری کرتے ہیں شہرت کو، پھر ان کی طلاق بھی ہوتی ہے، ان کی دوستیاں بھی خراب ہوتی ہیں، اور ان کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہی وجہ، آپ تھوڑی سی دیکھیں، ذرا سی شہرت آپ تلا کے دیکھتے ہیں، ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. مطلب بڑا انسان کو لگتا ہے میں کچھ ہوں، کچھ مختلف ہے میرے اندر. وہ بابا جی اشفاق صاحب کی جو آخری رات بانو قدسی آپا نے لکھی ہے نا راہ رواں میں، وہ لکھتی ہیں کہ اشفاق صاحب نے مجھے کہا کہ بڑی نحیف آواز میں کہا فجر سے کچھ پہلے کہ بانو میرے کو لا کے بہ. تو بانو قدسی آپا ساتھ کبھی نہیں بیٹھتی تھی، تو وہ سامنے صوفے پہ، انہیں کہا نہیں میرے منجی پہ بیٹھ. وہ بیٹھ گئیں اور کہتے کہ دعا کر کہ میری قبض ٹوٹ جائے. اور محمد مکی کے انداز میں شاید نام صحیح نہیں لے پا رہا، ایک بزرگ گزرے تھے، ان کے انداز میں دعا کر کے میری قبض ٹوٹ جائے. تو بانو آپا نے کہا یہ ڈوفا لے گئے تو سی ڈاکٹر صاحب نے دیا، یہ پی لیں. انہوں نے کہا نہیں بانو، میں جسمانی قبض کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی قبض کی بات کر رہا ہوں. تو بانو آپا لکھتی ہیں راہ رواں میں کہ میں نے پوچھا روحانی قبض کیا؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ انسان جب بہت نیکیاں کرتا ہے اور پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو روحانی قبض ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر تصور کرنے لگتا ہے. تو دعا کر میری وہ روحانی قبض ٹوٹ جائے. اسی طریقے سے جب آپ کو شہرت ملتی ہے آپ اس قبض کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہمارے سامنے گھر ٹوٹے ہیں، میں نام نہیں لیتا، بے تاشا ہم نے گھر ٹوٹتے دیکھے. یعنی کیا وہ دیکھتے ہیں کہ شہرت آ گئی، ہمارا قد تو بڑا ہے. سر دیکھیں شہباز، میں پچھلے کم از کم 4 سال سے، اور بلکہ پچھلے 2 سال سے کمالی کے بعد یا ویلاگنگ کے بعد یا شاعری کے بعد جس ٹرنور سے گزر رہا ہوں سر، یہ بڑا پیداوار کرتی ہے. نفس ہے نا، ابلیس ہے نا. بلکہ آپ کے ساتھ تو واقعہ ہوا کہ آپ ویزا لینے گئے ہیں، انہوں نے پہچان لیا اور ویزا بھی اتنا دے دیا ہے 2 سال کا 2 سال کا ویزا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے. ہاں کیا واقعہ ہوا؟ یار میرے ایک چاہنے والے ہیں، فرانس میں ہوتے ہیں، اور مقصود سرور ان کا نام ہے. انہوں نے اور فاروق سرور ان کے بھائی، انہوں نے مجھے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو بھی یورپ نہیں آیا؟ میں کہا نہیں. تو کہتے اپلائی نہیں کیا؟ میں نے کہا یار 3 اسپانسر مختلف ملکوں سے آئے تھے تو ڈیٹ ہی نہیں ملی.
انہوں نے کہا جی میں آپ کو فرانس کا بھیجتا ہوں. انہوں نے بھیجا, میں چلا گیا وہاں. اب وہ کیونکہ پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے ماشاء اللہ, فرانس کے بڑے اچھے بزنس مین, بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. میں جب وہاں گیا تو مجھے ایمبیسی کے اندر جو بھی مداح ملا, اس نے کہا جی تسی بندے بڑے چنگے ہو, غلط ایمبیسی سے آ گئے ہو. میں کہا کی ہے؟ کہتے یار تو ویزا ہی نہیں دیں. اچھا میں بھی ڈر گیا. میں خیر کرتے کرتے وہ بایو میٹرک ہوئے, 41 نمبر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو آواز آئی کمپیوٹر سے 41. میں داخل ہوں تو سامنے سے آواز آتی ہے السلام علیکم افتخار صاحب دی گریٹ کمالی صاحب. تو ہمارا جو پاکستانی آفیسر تھے انہوں نے, میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والدین آپ کے بڑے فین ہیں. میں نے شکریہ ادا کیا. اس کے بعد انہوں نے کاغذ پہ کچھ لکھا, پھر بٹن بند کیا, پھر انہوں نے کوئی ویزا آفیسر سے گورے سے بات کی, پھر واپس. میں کہا افتخار بھائی کیا یار آپ شاعری کرتے ہیں, ذرا وہ فلاں شاعری تو سنا دیں. میں نے وہ شاعری سنا دی, پھر انہوں نے اس کو کچھ کہا, پھر کچھ لکھا, پھر ٹک کیا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. گفتگو کرتے رہے تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو انہوں نے میں نے ان سے کہا پاجی کو انٹرویو کر لو. کہنا کتنے جا رہے ہو؟ میں کہا فرانس. کہتا کی کرن؟ میں کہا سیر کرن. کہتا ہو گیا انٹرویو. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اگر وہ بلکہ سن رہے ہیں تو ان کی بڑی محبت ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. تو لیکن اس سے پہلے میرا کافی ملکوں کے ویزے تھے. یو کے کا ویزا میرا لگا ہوا تھا 2 سال کا ملٹیپل. میں آ گیا جی. 9ویں دن مجھے کال آئی. تو میں جب پاسپورٹ لینے گیا ہوں تو خاتون نے مجھے کہا کیا ہے اتنی جلدی آ گیا؟ میں کہا جی کال آئی ہے. کہتے ریجیکٹ تو نہیں ہو گیا؟ میں کہا ہو گیا ہوگا. اس نے وہ لفافہ دیا, میں نے کینچی سے کاٹا ہے, کھولا تو اوپر ہی ویزا لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار دیکھیے کتنا. اس نے پڑھا, اس نے کہا سر یہ غلطی سے انہوں نے 2025 تک آپ کو ویزا دے دیا ہے. تو وہ ان کے افسر آ گئے, اس نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں یار. کہہ رہی سر یہ مس پرنٹنگ نہیں. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, مطلب یہ ایمبیسی ہے, مس پرنٹنگ ہے یہ. تو انہوں نے مجھے 2025 تک ویزا دے دیا. لوگ حیران ہو رہے ہیں یار اتنا ویزا. اب بھی جب میں یورپ گیا ہوں, آپ یقین کریں شہباز کے لوگوں نے کہا نہیں پاسپورٹ دکھاؤ, ہم تو مان ہی نہیں سکتے, پہلی باری تو مل ہی نہیں سکتا. تو میرے پاس 2025 تک کا ملٹیپل ویزا ہے. آپ کی شاعری کی باتیں بہت سی ہیں, یہ شیر سے تو لگتا ہے جیسے, لیکن شاعری ہم چاہتے ہیں کہ ذرا لوگوں تک دوبارہ سے پہنچے. بے شمار مرتبہ آپ سنا چکے ہیں, لیکن پھر سے ہو جائے. جی میں پہلے تو آپ کو ایک اپنا تازہ کلام سناتا ہوں, اس کے بعد وہ جو بہت مشہور ہے وہ ہے کہ رواداری کے شہدا مشکلوں کے پار جاتے ہیں. رواداری کے شہدا مشکلوں کے پار جاتے ہیں, انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں. واہ واہ واہ. غریبی مفلسی مہنگائی نے اکسا دیا ان کو. غریبی مفلسی مہنگائی نے اکسا دیا ان کو, وگرنہ یہ کہاں اپنی حدوں سے پار جاتے ہیں. تم اپنے ہو وہ اپنے ہیں, زمیں اپنی وطن اپنا. تم اپنے ہو وہ اپنے ہیں, زمیں اپنی وطن اپنا. چلو اپنوں کے آگے اپنا حصہ ہار جاتے ہیں. اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھ لینا, کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھ لینا, سزا ہو جن کے بچوں کو وہ جینا ہار جاتے ہیں. اور آخری شعر ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا. میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا. چلو سنت کے آگے اپنا دعویٰ ہار جاتے ہیں. چلو سنت کے آگے اپنا دعویٰ ہار جاتے ہیں. رواداری کے شہدا مشکلوں کے پار جاتے ہیں, انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں. واہ خوبصورت. یہ میں نے ابھی ایک تازہ کلام لکھا, اور وہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں جی میں وہ بالکل عرض کروں گا, اور وہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو,
حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ واہ، تھینک یو، تھینک یو۔ ایک واقعہ آپ کا بہت ویڈیو وائرل ہوئی، آپ کے پلاٹ کا مسئلہ تھا غالباً، اور پھر وہ آپ نے اظہار کیا اور وہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ غالباً بیریا ٹاؤن کے پلاٹ کا مسئلہ تھا اور وہ پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ سب کے تو ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے، بہت سے لوگوں کے مسائل ہوں گے۔ اس لمحے میں کیا تھا؟ آپ کو لگا کہ جمع پونجی میری یہ ہے، یہ ضائع ہوگی، اور پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کمپنسیٹ کیا اس واقعے کو؟ میں دوبارہ سے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، آپ کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے یہ بات۔ دیکھیں، میں نے اس کے بعد کبھی بات اس لیے نہیں کی۔ میری زندگی میں 2-3 موقع ایسے آئے کہ جہاں میں ملینز ویوز لے سکتا تھا۔ میں وہ شخص ہوں، میں اپنا کنواں خود کھودنا جانتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے کنویں سے پانی نہیں پیا۔ اکثر لوگ آج بھی کبھی کبھی کچھ لکھ دیتے ہیں، خیر وہ مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میں تو چکنا گھڑا ہوں۔ چکنا گھڑا اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے ہیں، یہ سارے اپنے ہیں، جو تنقید کریں یہ بھی اپنے ہیں۔ تو میں ہمیشہ مثبت جواب دیتا ہوں، مطلب ایک میری اور پہچان بن گئی اگر آپ دیکھیں جی، کہ نیگیٹو کمنٹ کا ہمیشہ پازیٹیو جواب دیتا ہوں۔ تو اب مجھے لوگ کہنے لگ گئے، یار افتخار بھائی، یار ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، یار آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو خیر انہی نقادوں کی وجہ سے ہی بنی۔ یہ بھی وہ واقعہ تھا جس کے اوپر میں 10 ویڈیو بناتا نا، اور 10 مہینے تک بناتا، میں نے ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا۔ یہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو، میرے پاس بہت سارے ایسے لوز بال آئیں زندگی میں، اس میں چھکے مارتا اور مارتا چلا جاتا۔ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، میں نے اس پہ بھی کبھی بات نہیں کی۔ اور میرا پلاٹ تھا، مجھے مل گیا۔ اب یہ کہنا کہ یار یہ شخص فلاں ہے اور رویا تھا اور فلاں تھا، تو ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یار میں نے 5 مرلے پلاٹ تھا، 5 مرلے ہی لیا تھا، میں کی لیتا ہے 10۔ تو اس لیے خاطر جمع رکھیں، وہ بابا جی اشفاق صاحب والی بات کو ذرا فوکس کریں کہ اگر برائی کرنی ہے نا تو پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اور اچھائی کرنی تو سامنے والے کی کریں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں شہباز کی زندگی میں ساری برائیاں تلاش کرتا ہوں، اس کو بھی بتاتا ہوں، لوگوں کو بھی بتاتا ہوں۔ تو جبھی تو یہ پھر انارکی پھیلی ہے اور یہ پھر سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو بندہ بندے سے جڑے گا اس سے جب تعریف کریں گے۔ تو آپ جب تعریف کرنا سیکھ جاتے ہیں اور تنقید سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ایک اور طرح کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی کئی مواقع ملے جہاں پہ 36 موقع میں کھیل بھی سکتا تھا، چھکے سر، ہاں، فرنٹ فٹ پہ جا کے چھکا مار سکتا تھا، لیکن میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ کئی ایسی چیزیں آئی ہیں، میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی۔ یہ آپ کی آنر میں نے اس کا آج جواب دے دیا، نہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یار اس پہ بات نہ کریں۔ ایک چیز تھی، ہوگی، ختم ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ حساس دل کے مالک ہیں اور روتے بھی ہوں گے، آخری مرتبہ کب روئے اور کیا وجہ بنی؟ یار بہت تھوڑا ذاتی پرسنل سا ہے، لیکن میں نے فریڈم لے کے پوچھ لیا۔ ابھی یہ کیس چل رہا ہے، ایک بچی، میں کرنٹ افیئر پہ بات نہیں کرتا، رویا جس بات میں وہ بتا رہا ہوں، وہ یہاں سے گئی ہے انڈیا۔ بڑا اس کا ذاتی معاملہ، یا شاید ہمارے ادارے جانے، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ یار جب میرے پاکستان کو، میرے لوگوں کو برا کہتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں۔ ہم ایسے ہیں نہیں جیسے ہمیں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں جا کے بتا رہی ہے جی کہ وہاں تو مجھے کاٹ دیں گے، وہاں مجھے مار دیں گے، فلاں نے ایسے کر دیا، وہاں مذہبی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یار کہاں کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو یار۔ اس نے کہا میں تو واپس بھیجنے، میں تو یہیں مر جاؤں گی، ہاں، میں یہیں کٹ جاؤں گی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ابھی دیکھیں، میں کوئی وہ والی بات نہیں کر رہا جو ہمارے علماء کو کرنی چاہیے کہ اس کا کیا شرعی پہلو ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ یار آپ نے اگر کوئی ایکٹ کیا ہے، آپ کہیں جی میں نے نہیں جانا، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں کہ وہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں میرے ملک میں، خدا کا خوف کریں۔ ابھی جین مندر دوبارہ بنا ہے کہ نہیں؟ نہ کہیں یار، ایسے نہ کریں۔ میری قوم کو جب کوئی گالی دیتا ہے
میرے لوگوں کو برا کہتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں ان کے دانت توڑ دوں. اچھا یہ ویڈیو پھر آپ کے سامنے آئی, آپ اس کی بات سن رہے تھے تو تب رو پڑے؟ میں رو پڑا یار, میرے لوگوں کو آپ کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ نے اگر کوئی بینیفٹ لینا ہے نا, خدا کا واسطہ کوئی اور طریقہ لیں, یہ کر کے نہ لیں کہ میں ایسے کروں گی تو ایسے ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. قتل ایک ہوتا ہے جی, سب اسی کو لگا رہے ہوتے ہیں. ابھی کبھی یہ سوچو تو صحیح کہ 23 کروڑ لوگوں 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں میں سے 11.5 کروڑ مردوں میں سے یہ ایک بہیمانہ واقعہ ہو گیا ہے, تو باقی تو ایسے نہیں ہیں. نہیں ٹھیک. تو آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اگر خدا نہ کرے, خدا دیکھیں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں قتل بھی ہوگا, ڈاکہ بھی ہوگا, چوری بھی ہوگی, سارے معاملات ہوں گے. فرشتے تو رہتے نہیں ہیں, بشر ہے, بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں اور کرائم کی خاص ریشو ہوتی ہے. آپ تو صافی ہیں, سمجھ سکتے ہیں. آپ قسم کھا کے بتائیں 23 کروڑ لوگ جہاں رہتے ہوں 23,000 چوریاں نہیں ہونی چاہیے, 23,000 ڈاکے نہیں ہونے چاہیے, 23,000 ریپ نہیں ہونے چاہیے. بھائی جان ایسا نہیں ہے. میرے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. میرا ہاری فصلیں اگا رہا ہے, میرا کہکن جو کوہکن ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, میرے ادارے اپنے کام کر رہے ہیں. نہ کریں یار, ہمیں جینے دیں, ہم آگے تکلیف میں ہیں مختلف حوالوں سے. مہنگائی بہت زیادہ ہے یار, گرانی بہت زیادہ ہے. اور ایسا نہیں ہے جس طرح یہ عورت کہہ رہی ہے, یہ بچی کہہ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں, جو دنیا بھی کہتی ہے. پاکستان یار, یہ وہ پاکستانی ہے, میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, مجھے سر پہ بٹھاتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں, میرا 1 روپیہ خرچ, میں صرف ٹکٹ خرچتا ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں کسی اور وقت میں بتانا چاہوں گا, لیکن اس بار یورپ گیا ہوں, واپس آیا ہوں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا. لوگوں نے اتنی مہمان نوازی, اپنے گھر دروازے کھول دیے. یہ ان کی اچھائیاں بیان کریں, یہ اچھے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں ابھی ٹرین میں سفر کر کے دیکھیں, مطلب میری عمر کے لوگ, مجھے حالانکہ میں فٹ آدمی ہوں, لیکن جگہ دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں. اچھا, آپ دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں, میں نے ٹرین میں بس میں لوگوں کو اس طرح کرتے کبھی بھی نہیں کرتے, نہیں ہیں. ایک آدھی مرتبہ دیکھا بس. میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں, میں لنڈن میں ابھی سفر کر رہا تھا, خاتون آ گئی, ایک اسٹیشن آیا, میں کھڑا ہو گیا, میں کہا پلیز. اس نے ایسے کر کے دیکھا, کہتی تھینک یو. نہیں بیٹھی وہ یار, اس کو آنر وہ والی نہیں سمجھے, کیونکہ میری ریتل بیتل نہیں تھی یار. میری ریتل بیتل, میرے لوگ, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب ایدی ورگی کوئی ہے کتنے تے دسو مینوں یار. اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, آپ اس کو خود ہی تو اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کو آپ روزانہ ہر بندہ شیئر کرتا رہے گا تو وہ پھر بھی ایک ہی رہے گا. تو میں اس لیے اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو اتنا مت پھیلائیں اور اس کو اتنا ڈسکس مت کریں کہ ایسا لگے کہ پوری کو. اب مجھے بتائیں, ریشو نکالیں پوری دنیا میں, قتل کہاں نہیں ہوتے, ہر جگہ ہو رہے, ریپ کہاں نہیں ہوتے, عورتیں کہاں نہیں بھاگتی. یار نہ کریں یار, آپ اس ملک کو بدنام کر رہے ہیں, اور یہ پورا ایجنڈا لگتا ہے مجھے پاکستان کے خلاف, اور اس کا ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں فوراً. بیچارے بننے کا شوق ہے نا ہمیں, وہ ایسے ہو گیا یار فلاں, نہیں یار یہاں تو بات ہی نہیں کر سکتے, یہاں تو ایسے نہیں ہو سکتا. میں تو روز بات کرتا ہوں, میں روز رشتوں کے اوپر بات کرتا ہوں, میں روز انسانی رشتوں کے اوپر اور انسانی احساسات پہ بات کرتا ہوں. مجھے تو لوگ عزت دیتے ہیں. دکھ ہوا یہ اس کی ویڈیو دیکھ کے, اور مجھے بھی ہوا, اس پہ بھی ہوا. اور جب کوئی میرے ملک کو, میرے اداروں کو, میرے لوگوں کو, میرے سیاستدانوں کو, میری آرمی کو, میرے کسٹم کو, میرے دہقان کو کچھ کہے گا, مجھے تکلیف ہوگی یار. یہ ایسے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہمارا کوئی معاملہ ہے نا, ہم پاکستان میں حل کر لیں گے. پاکستان کے باہر کسی کی ایسی کی تیسی کو میرے وطن کے اوپر بات کر کے دیکھے, میں تو نہیں سنتا کسی کی. میں بالکل مطلب مجھے کہہ لینے دیں کہ میں اشفاق صاحب کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہوں, میں اس کو شٹ اپ کال دیتا ہوں پاکستان سے باہر کے, بھائی اس پہ بات نہ کریں آپ. پاکستان از مائی ریڈ لائن. پاکستان میری ریڈ لائن ہے, پاکستانی میری ریڈ لائن ہے یار. میں پرو پاکستانی ہوں. ہم آگے اتنی تکلیف میں ہیں, آپ ہمارے لیے تکلیفیں اور بڑھا رہے ہیں یار, اور ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسٹیٹس لگاتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار کسی کے دل پہ کیا گزرے گی. مطلب گھر بیٹھ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. ایک رائٹر ہمیشہ بہترین نباز ہوتا ہے, ایک ادیب بہترین نباز ہوتا ہے. میں کس کو کہہ رہا ہوں کسی بشر میں 1000 خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. میں تو قائل ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یار, میں اس علم کو آگے پھیلا رہا ہوں. تو خدا را میرے ملک کو برا کہنا, اس کو گالی دینا بند کیجئے. نہیں تو مجھے وہ خلیل بھائی یاد آ گئے ہیں کہ میں خلیلیت بھی طاری کر سکتا ہوں اپنے وطن کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے.
بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے وقت دیا، اور میں آپ سب کو بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت نکال کے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا. آپ کو اچھا لگا، برا لگا، یہ اختلاف ہے یا اتفاق ہے، تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور تاکہ ہم مجھے معاف کر دیجیے گا، آج کا انٹرویو مجھے نہیں پتا کہ بڑا عجیب سا کیفیت میں نے دیا ہے، اور اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی غیر مناسب لفظ مجھ سے نکل گیا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا.